قرآن مجید نے سورہ زمر میں دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک نصیحت کی ہے، کیونکہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کسی کو اپنے گھر سے، دفتر سے، مکان سے اٹھا کر دینی مجلس تک ایکسیس دینا، پہنچ دینا بہت بڑا احسان ہے۔ تو جن پہ یہ احسان کیا ان سے ایک مطالبہ ہے، یستمعون القول، دین کی بات کو دھیان سے سنا کرو، صرف ایک مطالبہ۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، کہ جن پہ یہ احسان کیا ان کو ایک پاکیزہ چشمے تک رسائی دی، خیر کے مقام تک پہنچایا۔ اس احسان کا ایک ہی بدلہ ہے کہ دین کی بات کو دھیان سے سنو۔ دھیان سے سننے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں۔ دھیان کو دو چیزیں انجر کرتی ہیں، ایک موبائل فون، اگر آپ سے ممکن ہو، کوئی ایسی ٹیکنیکل مجبوری نہ ہو تو اللہ کی رضا کے لیے موبائل فون پاور آف کر لیں، سائلنٹ نہ کیجیے گا، وائبریشن پہ نہ کیجیے گا۔ اللہ کو ہر ایک کا پتہ ہے کس نے میری بات سننے کے لیے کیا اہتمام کیا۔ اقبال کہتا ہے زیب محفل ہے شریک شورش محفل نہیں۔ موبائل اگر کھلا ہو تو آدمی زیب محفل ہوتا ہے، شریک شورش محفل نہیں ہوتا۔ زیب محفل بھی رہا، محفل سے پنہاں بھی رہا، فزیکلی موجود رہا، ذہنی طور پر غائب رہا۔ اور دوسری چیز جو دھیان کو متاثر کرتی ہے وہ ہے حیثیات کا تعین، کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ دینی مجلس میں میری ایک ہی حیثیت ہے کہ میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں۔ میرا گریڈ، میری برادری، میری ڈیزینیشن، میرا ویلتھ سٹیٹس، جب جوتے اتارتے ہیں تو یہ اتار دیا کریں۔ جہاں جوتے رکھیں وہی حیثیات کا بت بھی رکھ لیں۔ مرشد اقبال کہتا ہے بتوں کو توڑ تصور کیوں کہ پتھر کے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پتھروں کے بتوں کو توڑو، وہ جو اپنی پرستش ہوتی ہے اس بت کو بھی توڑا جائے۔ اور قرآن کہتا ہے انتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ اور روزمرہ کا دستور یہ ہوتا ہے کہ خیرات اسی فقیر کو ملتی ہے جو فقیر ہو، اور جو فقیر نوابی روپ میں ہو، سرداری روپ میں ہو، جاگیرداری روپ میں ہو، ہم نقلی سکہ بھی اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ دینی مجالس میں ہدایت کی خیرات انہی کو ملتی ہے جو فقیر ہوتے ہیں، اور جو حیثیات کا تعین کر کے بیٹھتے ہیں، میں یہ، میرا مذہبی، میرا سیاسی، میرا اخلاقی، میرا معاشی سٹیٹس یہ ہے، تو وہ تو نواب ہیں، تو خیرات نوابوں کو تو نہیں ملتی۔ اور مسجد میں آگے اگر شان بے نیازی، نیاز مندی میں نہیں بدلی تو بھلا اور کہاں بدلے گی؟ بے نیازی صرف ایک ذات کو زیب ہے، باقی ہم نیاز مند اچھے ہیں، اور نیاز مندوں کے ساتھ بے نیازی کا رویہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ کہ جب سے زمین آسمان بنے تب سے سال کے 12 مہینے ہیں۔ ہمارے ہاں جنوری فروری یاد ہوتا ہے، محرم صفر یاد نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ساون بھادو، شہروں میں چلے جائیں تو فروری مارچ۔ وہ جو اسلام نے نام رکھے وہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے۔ میرا بچہ مجھے پوچھنے لگا بابا اسلام نے بھی کوئی نام رکھے ہیں مہینوں کے؟ میں سوچنے لگا کہ اگر ماں بچے کو نہیں چومے گی تو پڑوسن کیسے چومے گی؟ اسلام نے نام رکھے ہیں تو سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں اسلامی کیلنڈر میں پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذی الحج ہے، یعنی آغاز بھی قربانی، اختتام بھی قربانی۔ تیسرا مہینہ ماہ ربیع ہے،
اگر ہم اس طرح تقسیم کریں محرم، صفر، ربیع، ہر مہینہ اپنے دامن میں کچھ نسبتیں رکھتا ہے، حوالے رکھتا ہے، پس منظر رکھتا ہے، پیش منظر رکھتا ہے۔ جب وہ مہینہ آتا ہے تو حوالے یاد آتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو فاروق و حسین یاد آتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین۔ رجب آتا ہے تو آمنہ کے لال کا سفر معراج یاد آتا ہے، یہ مہینہ اپنے دامن میں۔ رمضان آتا ہے تو نزول قرآن یاد آتا ہے، لیلۃ القدر یاد آتی ہے۔ ذوالحج یاد آتا ہے تو ابا ابراہیم آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو ہر مہینے کے دامن میں کچھ نہ کچھ نسبتوں کے ستارے ہیں جو آویز ہیں۔ میرے محدود ترین مطالعے میں سب سے زیادہ نسبتیں رکھنے والا مہینہ ماہ ربیع ہے، جس میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ ربیع عربی میں بہار کو کہتے ہیں۔ خزاں کے طویل موسم کے بعد جب کونپنے پھولتی ہیں، غنچے آتے ہیں، ہریالی آتی ہے، شاداب رتیں آتی ہیں، پنچھی آتے ہیں، تتلی آتی ہیں، جگنو آتے ہیں، طبیعت میں فرحت آتی ہے، مزاجوں میں راحت آتی ہے، چہار سو ہریالی پھیل جاتی ہے، اس کو موسم بہار کہتے ہیں۔ یہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نسبتیں رکھنے والا مہینہ ماہ ربیع ہے۔ 4 نسبتیں میں عرض کر دیتا ہوں، باقی نسبتیں آپ سیرت کے سمندر میں غوطہ کھا کے تلاش کیجیے گا۔ اس مہینے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میلاد پاک ہوا۔ کائنات کی ہر خیر کا سرچشمہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال کہتا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کو خیروں کی نوید اور بشارت میلاد مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کے دامن میں خیروں کا مرکز ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ، یعنی ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 600 سال تک یہ درمیانی زمانے کو ڈارک ایج کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت۔ اندھیرا تھا، فکری اندھیرا، علمی اندھیرا، تہذیبی اندھیرا، اخلاقی اندھیرا، اندھیرا گھٹاٹوپ اندھیرا۔ پھر 600 سال تک آسمان سے ابر کرم نہیں برسا، آخری کتاب انجیل تھی، اس کے بعد ایک قطرہ نہیں برسا وحی کے روپ میں۔ آپ سوچیں کہ 600 سال اگر دلوں کی دھرتی پہ ابر کرم نہ برسے تو اس دل کا کیا عالم ہوگا؟ روحی سے شدید تر سنگلاخ علاقہ ہوگا۔ 600 سال تک نہ نبوت کا پیغام ملا، نہ آسمان سے وحی ملی، تو اس زمانے کو ڈارک ایج کہتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، زمانہ جاہلیت جس کو کہتے ہیں۔ 600 سال کا زمانہ، 6 صدیاں، کتنی نسلوں کو پابند خاک کر جاتا ہے۔ اندھیرا اور گھٹاٹوپ اندھیرا۔ پھر اللہ کو ترس ہے اور 600 سال کے بعد اسی ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول 571 عیسوی، یکم جیٹھ 22 اپریل 628 بکرمی سوموار کی صبح 4:20 پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا اور اندھیرے چھٹ گئے۔ مبارک ہو وہ جو اندھیرا زمین آسمان پہ، قلب و نظر پہ، فکر و شعور پہ، عقائد و عبادات پہ چھایا ہوا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا، اس اندھیروں کے اندر روشنی کی انی بن کے اتری آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک۔ تو میلاد پاک کی سعادت اس مہینے کو حاصل ہے۔ باقی 3 نسبتوں کے حوالے سے ممکن ہے آپ تھوڑا سا متعجب ہوں کہ وہ برصغیر پاک و ہند میں ربیع الاول ایک نسبت کے حوالے سے معروف و مشہور ہے، وہ ہے میلاد پاک۔ ہماری گلیاں، محلے، چوک چوراہے، پربت پہاڑ، وادی صحرا رنگ و نور میں نہا جاتے ہیں، پھریرے، جھنڈیاں، علم سارے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد کی گھڑیوں والا بابرکت مقدس پاکیزہ طیب طاہر مہینہ آ گیا۔ 3 نسبتیں اور بھی ہیں، وہ ہمارے ہاں بیہائنڈ دا کرٹن چلی گئی ہیں، پس منظر میں چلی گئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے ڈسکس کرنا چاہتا، ناخوشگواری کے پہلو آ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں بعثت مصطفیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آسمان کے ذریعے خوابوں کا سلسلہ وحی کے روپ میں ربیع الاول میں ہوا، یعنی اس مہینے میں محمد بن عبداللہ ملے،
اور اسی مہینے میں محمد الرسول اللہ ملے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلی وحی جو خوابوں کے ذریعے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بن جانے کے بعد جو وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ ایمن رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے وصال پہ کہا کرتی تھی، آپ کے وصال کا دکھ الگ ہے لیکن وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اہل نظر جانتے ہیں وحی کا سلسلے کا منقطع ہونا کتنا بڑا سان ہے۔ ایمن رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتی تھیں آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ میرا بیٹا بھی گیا، کیونکہ رضائی ماں تھی، آپ نے دودھ دیا تھا، فیڈ دیا تھا، بیٹا بھی گیا، اور سیکنڈ ون وہی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے بعد جو وحی کا سلسلہ رکا تھا وہ وحی کے سلسلے کے اثر نو بحالی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں بعثت مصطفیٰ، جس میں محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گئے۔ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے لیکن اعلان نبوت کو بعثت کہتے ہیں، کہ اب آپ کہہ دیں کہ میں رسول ہوں، بن عبداللہ کی بجائے میں اب رسول اللہ کے حوالے سے زمانے میں آ گیا۔ تو دوسرا پہلو ربیع الاول کے دامن میں یہ ہے کہ اسی مہینے میں بعثت مصطفیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وحی کا سلسلہ آیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے صحابہ کرم برسہ۔ ہمارے ہاں یہ کم ہوتا ہے کہ بعثت مصطفیٰ کے حوالے سے ربیع کے حوالے کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تیسری نسبت اس مہینے میں یہ ہے کہ اس مہینے میں ہجرت مصطفیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مکہ کو چھوڑا اور 53 ایئرز 53 برس اجلے اور نکھرے اور طیب طاہر جیسے لمحات گزار کر پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ ہجرت کا کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمانوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ ایمان سے قیمتی چیز کوئی نہیں۔ ہجرت ایک سمبولک ٹچ ہے کہ ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں، مکہ چھوڑ سکتے ہیں، بلد امین چھوڑ سکتے ہیں، مولد قرآن سے مولد النبی چھوڑ سکتے ہیں، مبدأ کائنات چھوڑ سکتے ہیں۔ ایمان کی خاطر مسلمان ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے، اس کا عملی ثبوت ہجرت سے ہوا، ورنہ مکہ آمنہ کے لال کا میلاد کی جگہ ہے، مکہ تمام انبیاء کے مسکن کی جگہ ہے، مکہ میں قرآن مجید کی کتنی آیات اتری، مکہ میں بیت اللہ موجود ہے، مکہ سے کائنات کا آغاز ہوا، یہ مبدأ کائنات بھی ہے، توجہات کا قبلہ بھی ہے، قرآن کے نزول کی جگہ بھی ہے، میلاد مصطفیٰ کا مقام بھی ہے۔ لیکن آپ نے اسی ماہ مبارک میں جب مدینہ پہنچے تو 12 ربیع الاول تھا، تو ہجرت بھی ربیع الاول میں آئی، تو یہ ایک ثبوت ہوا کہ مسلمان اسلام دین کی خاطر ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں۔ اس لیے 18 ہجری میں حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک شناخت دینی چاہیے، ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے عیسوی چلتا تھا، جس طرح اب یہ 2023 عیسوی ہے، تو ہجری کوئی نہیں تھا۔ تو پھر مشاورت ہوئی کہ مسلمانوں کو اپنا ایک واقعہ بنیاد بنا کر اپنی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو پھر مختلف مشورے ہیں، ربیع الاول کے معراج کو بنیاد بنایا جائے، میلاد کو بنیاد بنایا جائے، پہلی وحی کو بنیاد بنایا جائے، بدر کو بنیاد بنایا جائے، فتح مکہ کو بنیاد بنایا جائے۔ کتنے حوالے، اور ہر حوالہ شاندار تھا۔ سیدنا علی نے فرمایا نہیں، ہجرت کو بنیاد بنایا جائے۔ یہ جو ہجری سن ہے، ہر واقعہ ایک کمال کا تھا، لیکن ہجرت یہ ثابت کر رہی تھی کہ مسلمان عملی طور پر ثابت کرتا ہے کہ دین سے بڑی قیمتی چیز مجھے کائنات میں کوئی نہیں۔ ہر چیز توڑ دوں گا، ہر چیز چھوڑ دوں گا، ہر چیز موڑ دوں گا، ہر چیز قربان کر دوں گا، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دوں گا، دینی قدروں کو داؤ پہ نہیں لگاؤں گا۔ کاروبار جائے، بیوی بچے جائیں، ملک مال جائے، وطن جائے۔ ہجرت کا پیغام یہ ہے، اور ہجرت بھی ربیع الاول میں ہوئی۔ ہمارے ہاں ربیع کا مہینہ آتا ہے تو ہجرت کا حوالہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا شاندار، جاندار، خوبصورت، پاکیزہ حوالہ رحلت مصطفیٰ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں 6 جون کو 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے تکمیل دین کے بعد اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، رحلت مصطفیٰ، 4 شاندار حوالوں کا امین ماہ ربیع ہے۔ ممکن ہے آپ کے لیے، بعض دوستوں کے لیے یہ امیزنگ ہو کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ پہلی وحی خوابوں کے ذریعے ربیع میں آئی۔ مدینہ میں پہنچنا 12 ربیع الاول کو ہوا،
اللہ کے ہاں آپ کا جانا 12 ربیع الاول کو ہوا، اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 حوالوں کو اتنا بیان ممبر و محراب پہ خطبہ، وائزین، تھنک ٹینکس، اینکر پرسن نہیں کرتے جتنا ایک حوالہ ہوتا ہے، اور حوالہ شاندار ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی 3 حوالے کم بیان کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ سوکنوں کو سلوک کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں وجہ، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اب یہ چاروں حوالے اس قابل ہیں کہ اس پہ گفتگو کی جائے، اس سے ایمان پہ بہار آتی ہے، لیکن میں صرف ایک حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں عرف عام میں یوں کہتے ہیں، کوئی وی آئی پی شخصیت ایگری میں آتی ہے، وی آئی پی، پھر وہ اپنا قیام کر کے چلی جاتی ہے، تو واپسی پہ 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیسے آئے اور ان کے آنے سے ایگری کو کیا ملا۔ ہیلی کاپٹر پہ آئے، کار پہ آئے، بائی بس آئے، بائی ٹرین آئے، 9 بجے آئے، 10 بجے آئے، وی سی آفس میں آئے، سرکٹ ہاؤس میں آئے، بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بچوں نے استقبال کیا، غبارے چھوڑے گئے، کبوتر، اس کو کہتے ہیں کیسے آئے۔ ایک سوال وی آئی پی شخصیت کے آنے کے بعد چلی جائے تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹے بچے کو بٹھا دیں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اخبار میں، 9 بجے وزیر اعظم سرکٹ ہاؤس میں پہنچے، علاقے کے شرفاء نے استقبال کیا اور پھر چلے گئے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آنے سے ایگری کو کیا ملا، تو اس پہ بڑی بڑی پھر لائنیں کی جاتی ہیں، ایگری کو یہ ملا، یہ ملا، یا فیصل آباد کو یہ ملا، یا یہ ملا۔ تو چھوٹے بچوں کو خوشی ہوتی ہے کہ کیسے آئے، دانشور اور ذہین اور عملی زندگی میں کودنے والوں کو ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے ملا کیا۔ آپ پورے قرآن مجید کو کھولیں، پڑھیں، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ولادت کا مہینہ کون سا تھا، ولادت کے لمحات کون سے تھے، داعیہ کے فرائض کس نے سر انجام دیے، اسماء والدین کریم کیا تھے، مولد جگہ، یہ پورے قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں تو کوئی آیت صراحت کے ساتھ اس بات کا جواب نہیں دیتی کہ میرے محبوب ربیع میں آئیں یا ربیع الاول میں آئیں یا ربیع الاخر میں، 9 کو آئیں یا 12 کو آئیں، صبح 4:20 پہ آئیں یا 4:25 پہ آئیں۔ اس کو اتنا بادر نہ کرو، یہ دیکھو کہ میرے محبوب کے آنے سے تمہیں ملا کیا ہے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو بعثت مصطفیٰ ذمہ داریوں کا نام ہے کہ جو آپ کے آنے سے ہمیں ملا ہم نے اس کو سنبھالا۔ اس لیے قرآن مجید ڈسکس نہیں کرتا آپ کے ان چیزوں کو جو پہلے چیپٹر سے تعلق رکھتی ہیں کہ کیسے آئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا میں حوالہ دیتا ہوں، جس میں بعثت کا لفظ بھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قرآن کہتا ہے میرا سب سے بڑا احسان تو ہے یہ کہ بعثت مصطفیٰ، تمہیں پتہ نہیں تھا حلال حرام کیا ہے، حق و باطل کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، بیوی بچے کیا ہیں، ماں باپ کیا ہیں، ذریعہ معاش کیا ہے، آداب تجارت کیا ہیں، آداب زراعت کیا ہیں، بیداری کیا ہے، ولادت سے تدفین تک تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میرا محبوب ہے اور اس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کر پورا دسترخوان بچھا کے دے دیا۔ یہ ہے زندگی گزارنے کے اسلوب اور پیٹرن کا نام ہے بعثت مصطفیٰ۔ ناخن کاٹنے سے لے کر حکومت چلانے تک، بیت الخلاء کے نکلنے سے لے کر بیت اللہ کے جانا تک، ولادت کی اولین گھڑیوں سے لے کر تدفین کے مقام تک، زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کر کے واضح کر کے چلے جانا، اس کو بعثت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس میں پھر ہر آدمی پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، تم باپ ہو، تم شوہر ہو، تم بیٹے ہو، تم افسر ہو، تم ماتحت ہو، تم بیوی ہو، تم تاجر ہو، تم زارع ہو، تو تمہارے لیے بعثت کا پیغام یہ ہے۔ بعثت میں صرف میں ایک پہلو کو عرض کر کے دعا کرا دینا چاہتا ہوں، صرف ایک پہلو۔ کتنے دوست تھے جو پچھلے سال ماہ ربیع میں تھے، آپ کے برس نہیں ہیں، قبروں میں چلے گئے۔ پچھلے برس تھے، آپ کے برس کسی کردہ نہ کردہ گناہ کی وجہ سے اس جیل میں پڑے۔ کتنے تھے جو پچھلے برس تھے، اب اسپتال کے ایک تنگ و تاریخ بستروں کے اوپر پڑے، اور کتنے تھے جو اس وقت رزق روزی کی تلاش میں دور یورپ کے ممالک میں کسی ٹیک وے پہ کھڑے ہو کے اپنے پیٹ کا دوزخ پال رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے ہسپتالوں سے بچایا، جیل سے بچایا، ٹیک وے سے بچایا، دور دراز قبرستانوں کے قطبوں سے بچا کر پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو نکھارنے کا، اجالنے کا موقع فراہم کیا کہ
کہ ان کو پھر میرے محبوب کے میلاد کی، بعثت کی، ہجرت کی اور رحلت کی محفل میں ایکسیس دو کہ ممکن ہے کو انگڑائی لیں اور اپنی زندگی کے اندر جوہری تبدیلی پیدا کر سکیں۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی 164 آیات سورہ آل عمران میں اس کا جواب ہے، لقد من اللہ۔ من کہتے ہیں بہت بڑے احسان کو۔ ایک آدمی آپ کو 10 روپے دیتا ہے تو اس کے لیے عرب لفظ من استعمال نہیں کرتے۔ ایک آدمی آپ کو فرنش گھر دیتا ہے تو اس کے لیے لفظ من استعمال ہوگا۔ تو قرآن نے کہا لقد من اللہ، اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس بعث فیہم رسولہ، کہ تمہارے درمیان رسول کی بعثت کی، اور رسول نے آ کے تمہاری انگلی پکڑ کر زندگی کی پور پیچ راہوں سے نکال کر، پگڈنڈیوں سے نکال کر موٹر وے پہ ڈال دیا۔ میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے بتانے لگا مقامی آدمی کہ پہلے طلاق تاک مردوں کو تھا، پھر عورتوں نے پروٹیسٹ کیا، پھر عورتوں کو دے دیا، پھر مردوں نے پروٹیسٹ کیا، پھر دونوں کو دے دیا اور بچے رولنے لگے، پھر گورنمنٹ نے لے لی اور پھر کمپلیکیشن آنے لگی۔ اگر ہمارے اندر بعثت مصطفیٰ نہ ہوتی تو ہماری زندگی بھی پگڈنڈیوں پہ نظر ہو جاتی۔ آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پوج مردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفان کم کم۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے محبوب کی آمد سے قبل تو تم صحراؤں کے بیچ میں دھکے کھا رہے تھے، میرے محبوب نے صحراؤں کی تپش سے نکال کر تمہیں صحن چمن میں لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرا محیط میں۔ تو سب سے بڑا احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول بھیجا، من انفسہم، پھر تمہاری جنس میں سے بھیجا۔ اگر جنوں میں سے ہوتا تو تم کہتے جن ہمارے راز کی بات کو جانتے نہیں ہیں، اگر فرشتوں میں سے ہوتا تم کہتے فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، ہمیں ان فرشتوں کو ہماری پریشانیوں کا کیا پتہ۔ وہ جو غالب کہتے ہیں نا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، وہ کہتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں یہ تھی یہ کہ یہ کیا، نہ فرشتے کی بیوی ہے کہ اس کو سر رات بیماری میں جاگنا پڑے، نہ بچے ہیں کہ فیس دینی پڑے، نہ مکان ہے کہ کرایہ دینا پڑے، وہ آ کے لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ایسا بندہ طے کرتے نا جس کی بیوی بھی ہوتی، بچے بھی ہوتے، بیماری بھی ہوتی، دکھ بھی آتا، اور اس کو 2023 کے اکتوبر کا بل بھی آتا، پھر پتہ چلتا وہ کیا کرتا ہے۔ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب سے بڑا جو احسان ہو میرے بقول، ورنہ احسانات ہر اس قابل ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، سب سے بڑا احسان، جوہری احسان، قیمتی احسان، بنیادی احسان یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو اس سوال کا جواب ملا کہ مقصد حیات کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جتنی قومیں ماضی میں برباد ہوئیں، پتھر ہے، آندھی آئیں، طوفان ہے، شہاب ثاقب ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس قوموں کے رہنے والوں کو مقصد حیات کا نہیں پتہ تھا۔ ہم تجارت کے لیے، ہم زراعت کے لیے، ہم صنعت کے لیے، ہم حکومت کے لیے، ہم ملازمت کے لیے، ہم فزیکل اپیرنس کے لیے، ہم اونچے مکانوں کے لیے، یہ جوابات تھے ماضی کی قوموں کے، اور قدرت نے کراس لگایا پتھروں کے روپ میں، سرکش ہواؤں کے روپ میں، موز اور آندھیوں کے روپ میں، زمین کے زلزلوں کے روپ میں، اور ان کے اوپر سرخ نشان لگا کر بتا دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، مارے گئے اس سوال کا جواب نہ پا سکے کہ دنیا میں کیوں ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آمنہ کے لال کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے آ کر انسانی زندگی کے سب سے بنیادی، قیمتی، مہنگے، خوبصورت، دور انداز سوال کا جواب دیا کہ تم دنیا میں کیوں ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں 4 لفظوں کے اندر جواب ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لوگوں تم نہ تجارت کے لیے آئے ہو، نہ زراعت کے لیے آئے ہو، نہ ملازمت کے لیے آئے ہو، نہ حکومت کے لیے آئے ہو۔ یہ غلط جواب ہیں، اور ان جواب پہ کائنات میں ممتحن کائنات نے پتھروں کے روپ میں کراس لگایا۔
آندھیوں کے روپ میں کراس لگایا، زلزلوں کے روپ میں کراس لگایا۔ دیکھو مغضوب، مردود، مقہور، مجبور قوموں کے جواب جسم حیات پہ نافذ کر کے اپنے آپ کو اس انجام سے دو چار نہ کرنا جو برباد قوموں کا تھا۔ پھر یا رسول اللہ جواب ہے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم کائنات میں ابدیت کے لیے آئے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ابدیت کیا ہے؟ ابدیت چار چیزوں کا نام ہے۔ میں انداز وہی اختیار کر رہا ہوں جو ایک پروفیسر کو ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، مار دھاڑ بازو جھاگ مکے۔ میں اس سے پرہیز مانگتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ بم آپ پہ بھی برسے اور میرے اوپر بھی برسے۔ یہ کم نصیبی ہے کہ شعلہ نوا خطیب یعنی آگ برسانے والا خطیب یہ منبر و محراب کے خطیب کا حسن قرار پاتا ہے، حالانکہ عیب ہے۔ اللہ کے محبوب کبھی شعلہ نوا نہیں تھے، کبھی سریلے نہیں تھے، کبھی ترنم نہیں لگاتے تھے، کبھی جس نبی نے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ دیا اس نے فن خطابت کا طریقہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی سر نہیں لگائی، کبھی مکے نہیں لگائے، کبھی بازو نہیں چڑھائے، کبھی جھاگ نہیں، کبھی ہڈیاں نکالنے کی بات نہیں کی۔ ہمارے ہاں کم نصیبی سے مسواک کرنے کی سنت نبوت سے لیتے ہیں، گفتگو کرنے کی سنت نہیں لیتے۔ تو چار چیزوں کا نام ابدیت ہے۔ بس آج کی نشست میں اگر ابدیت لے گئے تو آپ سیرت نبوی کا روح لے گئے، سط لے گئے، نچوڑ لے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں ہم نے صرف ابدیت کے لیے بھیجا ہے۔ ابدیت کی چار چیزیں، جس طرح کوئی آدمی چائے پیتا ہے نا تو پوچھے، پہلی دفعہ کسی نے چائے پی تو پوچھا کیسے بنی؟ وہ کہتا ہے دودھ ہے، پتی ہے، پانی ہے اور چینی ہے۔ اب تین چیزیں، اب چونکہ دودھ میں پہلے پانی ملا ہوتا ہے اس لیے اب دودھ میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے دیہاتوں میں دودھ میں پانی بھی ڈالتے تھے، اب گوالوں نے مہربانی کر کے کہا یہ کام ہمارے ذمہ لگا دو، دودھ پانی ہم لیں گے، پتی اور چینی تم ملا دو۔ تو تین چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیہاتوں کے اندر چار چیزوں سے چائے بنتی ہے، شہریوں کے مقدر میں تین چیزوں کی چائے۔ دودھ پانی پہلے ہوتا ہے، پتی ڈال دیں، چینی ڈال دیں، چائے بن جائے گی۔ ابدیت چار چیزوں سے بنتی ہے اور وہ فرض عین ہے، کوئی بھی ہے، کہیں بھی ہے۔ ابدیت کا تاج پہن کر اللہ کے حضور پیش ہونا فرض عین ہے۔ سب سے پہلے ہے یقین درست ہو۔ کائنات میں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کو یقین درست کہتے ہیں۔ چیونٹی سے جبریل تک، قطرے سے کلزم تک، کنکر سے پہاڑ تک، ذرے سے صحرا تک اور کونپل سے جنگلات تک اور تحت الثرى سے سدرۃ المنتہا تک حکم قسم کا چلتا ہے۔ تو اگر لاشعور سے جواب ملے اللہ کا چلتا ہے تو مبارک کو یقین کی شمع فروز ہے۔ اور اگر لیکن ویکن چونچے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی باتیں آئی ہیں تو پھر اپنے آپ کا پرسہ دینا چاہیے، شام غریبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یقین کی شمع مزمحل ہے، کسی وقت بھی بجھ سکتی ہے۔ کر دو درتا اکیلا اللہ۔ قرآن مجید کی ایک ننھی منی سی آیت ہے، ام للانسان ما تمنا، کائنات میں کوئی ایک انسان بتاؤ جس نے جو سوچا ہو گیا ہو۔ اب تو دنیا گلوبل ولیج ہے، مٹھی میں بند ہے۔ دنیا کے اندر 8 ارب انسانوں میں سے کسی ایک انسان کی نشاندہی کریں جو ہاتھ اٹھا کے اقوام عالم میں دعوے سے کہ میں نے جو چاہا ہو گیا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر جو چاہ ہو گیا تو پھر اس کے سر پہ الوہیت کا تاج رکھ دینا۔ اور اگر دنیا میں ڈھونڈنے کے باوصف تمہیں ہر آدمی کے سینے میں ناکام آرزوؤں کا قبرستان ملے اور تم جان جاؤ میں بوڑھا نہیں ہونا چاہتا تھا، ماں کو نہیں مرنا چاہتا تھا، بیماری نہیں چاہ اور ہو گیا تو پھر مان لینا کرتا دھرتا اونچی واسطے کو اللہ نہیں، اکیلا اللہ۔ بوجھ یہاں پڑتا ہے، اللہ تو کئی مانتے ہیں، میری عزت ذلت اکیلے اللہ کیا، اس کو کہتے ہیں یقین کی درستگی۔ کوئی نہیں کرتا، میتھمیٹیکلی جواب ہے کرنے والا اللہ، ہونے والے انسان ہیں، باقی چھوڑ دو۔ دوسری چیز ابدیت کے لیے 5 وقت کی نماز۔ اسلام کی عبادات میں ہر عبادت پہ کمپرومائز ہے۔ مسافر روزہ نہ رکھے، معذور جہاد نہ کرے، غریب زکوٰۃ نہ دے، اکیلی عورت حج نہ کرے، مسوے نماز کے نماز میں کسی صورت کمپرومائز نہیں ہے۔ تیر رہے اور تیرتے ہوئے نماز قضا ہو رہی ہے تو وہاں بھی نماز فرض ہے۔ میدان جہاد میں اور گولیاں بارود برس رہے ہیں اس وقت بھی نماز فرض ہے، لیکن نماز 2 شرائط کے ساتھ ہو۔ اقم الصلاۃ، قرآن مجید میں میکسیمم آیات اقم، یقیم، تقیم، اقیم، یقیمون الصلاۃ اس پہ آتے ہیں۔ اقم کے 2 معنی ہیں، نماز کو درست کرنا
اور نماز کو رواج دینا۔ ایک صحابیہ نماز پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز ہوئی نہیں، تو یہ نماز کے درست کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس نے پھر پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز ریپیٹ کر۔ اس نے پھر سوچا یہ نہیں، پھر اس نے تیسری دفعہ کہ کہا اللہ کے نبی میں اپنے اوپر میں نے خرد بھی لگا کے دیکھ لی ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ آپ نے کہا رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑے ہوتے تھے اور 2 سجدوں میں سیدھا نہیں بیٹھتے تھے، یہ ہے نماز کو درست کرنا۔ ہر آنے والی نماز گزری نماز سے بہتر ہو تو عقم ہے، اور اگر روٹین ورک چل رہا ہے تو نماز ہے عقم نہیں ہے۔ ہر آنے والی نماز گزری نماز سے کسی حوالے سے بہتر ہو۔ اور دوسرا نماز کے اندر روایت دینا کہ جن کی پیشانیاں اللہ کے حضور کسی گناہ کی وجہ سے سجدوں سے محروم ہیں، اس گناہ کے پتھر کو ہٹا کر ان کی پیشانیوں کو زور زر زاری سے اللہ کے حضور جھکانے کی انتھک کوشش کرنا، یہ ہر نمازی کی ذاتی نماز کی تکمیل کے لیے فرض عین ہے۔ میرا بیٹا نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی، بہو نہیں پڑھتی، بھائی نہیں پڑھتا، محتاط نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی کہتا ہے گاڑی پہ کپڑا مارو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کی نماز کا ایک پر ہے، دوسرا پر ہے ہی نہیں۔ تو چیزوں کو مینیج کرو، میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو یہ وہ پرندہ جس کا ایک پر ہے، دوسرا نوچ ڈالا گیا، اور بینگ ایگریرین آپ جانتے ہیں کہ اس پرندے کو اوپر پھینکیں گے تو دھڑام سے نیچے آ گرے۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات کہتے ہیں اپنی آمد اور خرچ کو ٹھیک رکھنا۔ قیامت کے جو 5 سوال ہیں، ون آف دیم یہ ہے کہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ بنیادی سوال ہیں، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کہاں خرچ کیا جو اس کا خیال نہیں رکھتا، کیسے کمایا ہے وہ حلال پہ نہیں رہ سکتا۔ بی شور جس کے خرچ مسنون نہیں، اس کی آمدن مسنون کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں غلط بات ہے کہ آدمی رزق حرام کھاتا ہے، رزق حرام آدمی کو کھا جاتا ہے، آدمی رزق حرام نہیں کھاتا۔ رزق حرام آدمی کی صحت کو کھا جاتا ہے، سکون کو کھا جاتا ہے، اولاد کی اطاعت کو کھا جاتا ہے، سچی عزتوں کو کھا جاتا ہے، نزا کے کلمے کو کھا جاتا ہے۔ یہ ویری کرتا ہے کہ تاجر کا رزق حلال کیا ہے، کاشتکار کا کیا ہے، ملازم کا کیا ہے، ہر ایک کے پاس آپشن ہے رزق حلال اور حرام کے۔ تو تیسری ابدیت کی چیز ہے کہ اپنے رزق کو حلال رکھیں اور اپنے خرچ کو مسنون رکھیں۔ شراب شیطانی عمل ہے، زنا شیطانی عمل ہے، قتل شیطانی عمل ہے، اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، یہ قرآن کی ورس ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، یہ نہیں کہا فضول خرچی شیطانی عمل ہے۔ تو تیسری چیز ہے اپنے آمد و خرچ کو بیلنس رکھیں۔ اور چوتھی اور لاسٹ ون چیز جس کے بغیر ابدیت کی ریسیپی تیار نہیں ہوتی، وہ ہے رشتوں کو جوڑیں۔ رشتوں کا ریشمی جال صرف انسانوں میں ہے، کسی اور معاشرے میں نہیں ہوتا۔ پرندوں کے رشتہ دار کوئی نہیں ہوتے، مچھلیوں کے کوئی نہیں ہوتے، جنگل کے درندوں کے کوئی نہیں ہوتے، زمین کے کیڑے مکوڑوں کے کوئی نہیں ہوتے، فرشتوں کے بھی رشتے کوئی نہیں ہوتے۔ رشتوں کی گریوٹی اور رشتوں کا میکنزم صرف انسانی معاشرے کا حصہ۔ یہ میری خالہ ہے، یہ پھپھو ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ چچا ہے، یہ بھانجا، یہ بھتیجا۔ یہ جو ہم نے رشتوں کے نام رکھے ہیں اور قرآن نے بھی نام رکھے ہیں، رشتوں کا موسم بہار صرف انسانوں میں ہوتا ہے۔ ابدیت کی چوتھی چیز یہ ہے کہ رشتوں کو توڑیں مت، جوڑیں۔ اگر ماہ ربیع میں ہم نے کو 5-6 رشتے جوڑ لیے تو ہمارا ربیع ہمارے اوپر بہار لے آیا۔ سسر کے ساتھ، دوست کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ساس کے ساتھ تعلق ہو جاتے ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی بیچ میں لوگوں کو ڈالتا ہے کہ یار کو صورت بناؤ، تعلق قائم کروا دو۔ تو رشتوں کو جوڑا جائے۔ ہمارے ہاں کم نصیبی سے رشتوں کے ٹوٹنے کی لمبی عمر کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ 30 سال سے میری بات چیت نہیں ہے، اور آپ ویڈیو لگا کے دیکھیں تو اس لہجے میں فخر ہوتا ہے، ندامت نہیں ہوتی۔ یعنی جو قوم رشتوں کے توڑنے پہ فخر کرے، کم از کم اس کو انسان نہیں کہہ سکتے، اور کوئی نام دے لو، ABC کوئی دے لو۔ تو ربی پیغام دیتا ہے رشتوں کو جوڑو، ربی پیغام دیتا ہے آمد و خرچ کو مسنون کرو، ربی پیغام دیتا ہے نماز کو جاندار شاندار پاکیزہ بناؤ، اور ربی پیغام دیتا ہے ان شیکی بلیف قائم کرو اللہ کے ساتھ،
اگر یہ چار چیزیں ہو گئیں، اس کو کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اگر یہ چار چیزیں ہو گئی تو مبارک کو بہار آ گئی۔ اور اگر یہ نہ ہو سکا، مجھے 1990 کا نعت خوان یاد آتا ہے، سندھ کا شاعر تھا، بوڑھا سا تھا، منحنی سا، ہماری کلاس میں سردی کے دن تھے، اس نے آ کے نعت سنائی۔ اب یقیناً وہ فوت ہو چکا ہوگا، کیونکہ ہم سننے والے فوت ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ کبھی آئے عنایت کم نظر، تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ تو گلی محلے مکان مبارک آباد کریں، پھریرے لہرائیں، خوشبوؤں میں دھو دیں عمق میں، لیکن وجود کا بھی کچھ حق ہے، قبر میں وجود نے تلنے۔ اس میں یقین کی شمع روشن کریں میں اور آپ، اس میں نماز کو شاندار اجلا نکھرا بنائیں میں اور آپ، اس میں آمد اور خرچ کے ناجائز راستوں کو، روشن دانوں کو بند کریں میں اور آپ، اور اس میں ٹوٹے رشتوں کا جوڑنے کا عزم کریں۔ یہ چار کام ہو گئے تو مبارک ہو، موسم ربی ہو گیا، بہار ہوگی۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ مہینہ جو ولادت کا ہے، بعثت کا ہے، ہجرت کا ہے، رحلت کا ہے، ان ساری نسبتوں کو ہمیں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موسم بہار ہے ربی، ہمارے وجود کو بہار آفری بنا، ہمارے عقائد پہ بہار لا، ہماری عبادات پہ بہار لا، ہمارے معاملات پہ بہار لا، ہمارے رشتوں پہ بہار لا۔ کمی کوتاہیوں اور خزاں کے موسموں کو دور فرما۔ آج کے اس مجلس کے انعقاد کو قبول فرما، منعقد کرنے والے منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرما۔ اور جس طرح آج یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، سال کے 365 دنوں کو آج کے دن کی طرح منانے کی توفیق نصیب فرما، میلاد منانے کی توفیق نصیب فرما، اور صحب میلاد کو منانے کی توفیق نصیب فرما، منانے کی توفیق نصیب فرما، اور صحب میلاد کو منانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرما۔ اللہم صلی اللہ محمد۔